جعلی ایئرپورٹ منصوبے سے $242 ملین کا فراڈ کیسے ہوا؟ ایک ایسا فراڈ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، ایک دھوکہ جو تاریخ کا حصہ بن گیا، ایک اسکیم جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہی ہے آج کی فراڈ کہانی، جو دنیا کی تاریخ میں تیسرا سب سے بڑا بینک فراڈ کہلاتا ہے۔ میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں طلب سلیم یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ کہانی ہے نائجیریا کے ایسے شخص کی جس نے برازیل کے ایک بینک کو دھوکہ دے کر $242 ملین کی خطیر رقم ہتھیا لی۔ یہ فراڈ اتنا شاندار اور حیران کن تھا کہ آج بھی لوگ اس پر یقین نہیں کر پاتے۔ آئیے اسی ناقابل یقین کہانی کی تفصیل جانتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کی رسائی اور تمام لین دین کی ڈیجیٹل نگرانی کے باعث بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ اسکیم کرنے والوں اور چوروں نے اپنے طریقے بدل لیے ہیں اور اب وہ گلیوں یا کانفرنس روم کی بجائے کمپیوٹر کے پردے کے پیچھے اپنے منصوبے انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں 1990 کی دہائی کی، جب دنیا بھر میں ڈیجیٹل ٹریکنگ کا نظام موجود نہیں تھا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ملٹی بلین ڈالر کا فراڈ کرنا بھی شاید آسان تھا، اور اس کی بہترین مثال ہے ایمانوئل نوڈ کا مشہور ایئرپورٹ اسکینڈل۔ یہ بات ہے 1995 اور 98 کے درمیان کی، جب برازیل کے ایمل نیوڈ نے ایک بینک سے تقریباً $1.25 بلین کا فراڈ کیا، اور یہ سب کچھ اس نے انتہائی چالاکی سے ایک سادہ لو بینک ڈائریکٹر کو یہ یقین دلا کر کہ یہ رقم نائجیریا کے دارالحکومت میں ایک بالکل نئے ہوائی اڈے کی تعمیر میں خرچ کی جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا کوئی ایئرپورٹ موجود ہی نہیں تھا۔ دوستو، اس نے تاریخ کا اتنا بڑا فراڈ کیسے کیا؟ اور آخرکار جب نیوڈ کا جھوٹ سامنے آیا تو پھر کیا ہوا؟ نائجیریا ایک طویل عرصے سے انٹرنیٹ کے فراڈ کے حوالے سے بدنام رہا ہے۔ نائجیریا انٹرنیٹ گھوٹالوں کے ایک ہاٹ اسپاٹ کے طور پر شہرت رکھتا ہے، اور کافی عرصے سے یہ اعزاز اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ غریب شہزادوں کی فرضی کہانیوں سے لے کر احتیاط سے بھیس بدل کر امیر بننے کی فوری اسکیموں تک، نائجیریا کے اسکیمز اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ نائجیرین منی ٹرانسفر اسکیم حکومت کی اینٹی سائبر کرائم ویب سائٹ پر اب ایک الگ کیٹیگری حاصل کر چکی ہے، جنہیں اسکیم 419 کہا جاتا ہے، جو نائجیریا کے کرمنل کوڈ کی دفعہ 419 کا حوالہ دیتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ فراڈ اور دیگر دھوکہ دہی کے جرائم سے متعلق ہے۔ نیوڈ جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ کوئی عام فراڈ نہیں تھا جو وہ آسانی سے کر جاتا۔ اسے اپنے منصوبے کو کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے بڑی باریک بینی اور تیاری کی ضرورت تھی۔ نیوڈ کوئی پارٹ ٹائم دھوکے باز بھی نہیں تھا جو موجودہ اسکیمر کی طرح ایپل گفٹ کارڈ جیسی چیزیں مانگتے ہیں۔ نیوڈ کی چوری کا پیمانہ فلکیاتی تھا۔ اس کے لیے نائجیریا کے بینکنگ سسٹم کی اندرونی معلومات کے ساتھ ساتھ ایک جعلی شناخت کی بھی ضرورت تھی۔ چیزوں کو آسان بنانے کے لیے ایمانوئل نیوڈ نے منصوبے کو مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلے اسے ایک صحیح ٹارگیٹ کی ضرورت تھی، کسی ایسے شخص تک رسائی جو بینک میں کافی اعلیٰ عہدے پر ہو اور جو نیوڈ کے فریب پر یقین کرے اور اپنے ہی بینک سے رقم غبن کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ بہت تیاری کے بعد بالآخر انہیں ایسا شخص برازیل کے بینکو نورویسٹی کے ڈائریکٹر نیلسن ساکاگوچی کی شکل میں ملا۔ ساکاگوچی ممکنہ ہدف بننے کے لیے انتہائی موزوں شخص تھا۔ وہ ایک پیشہ ور بین الاقوامی بینکر کے طور پہ برسوں سے جانا جاتا تھا اور اپنے معاملات میں بڑی حد تک کامیاب تھا، اور یہی کامیابی تھی کہ جو اسے نائجیریا کے نارتھ ویسٹ بینک کے ڈائریکٹر کے عہدے تک لے گئی تھی۔ نیوڈ کی گھاک نظروں نے اپنے شکار کے طور پر ساکاگوچی کا انتخاب اسی لیے کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک وقت میں ایمانوئل نیوڈ بھی ایک اعلیٰ سطحی بینکر رہا تھا۔ وہ ماضی میں نائجیریا میں یونین بینک آف نائجیریا کا ڈائریکٹر رہ چکا تھا۔ یہاں کام کرنے کی وجہ سے اسے بینکنگ کے اندرونی معاملات کا اچھی طرح علم تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ بینکوں کا نظام کس طرح کام کرتا ہے اور ایک بینک ڈائریکٹر کے اختیارات کہاں تک ہوتے۔ تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد نیوڈ نے کھیل کا آغاز کیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کی رپورٹ کے مطابق نیلسن ساکاگوچی کو ٹیفالڈا ولیمز کی طرف سے ایک فیکس موصول ہوا، جس میں تحریر تھا کہ وہ وفاقی حکومت نائجیریا کی ہوا بازی کی وزارت میں ایک سینئر عملے کا رکن ہے، اور ان کی وزارت ہوا بازی ملک کے دارالحکومت ابوجا میں ایک نئے ایئرپورٹ کو تعمیر کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کی تلاش میں ہے۔ اس سرمایہ کاری کے بدلے ساکاگوچی کو $10 ملین کا ذاتی کمیشن بھی ملے گا۔ یہ وہ جال تھا جو نیوڈ نے بڑی مہارت سے بنا تھا، اور $10 ملین کا کمیشن وہ چارہ تھا کہ جسے ساکاگوچی آسانی سے نگل گیا۔
1974 میں نائجیریا کی حکومت نے دارالحکومت کو جزیرے کے شہر لاگوس سے ابوجا میں تبدیل کیا تھا، جو زیادہ مرکزی طور پر واقع تھا۔ سوئی چور کے بعد سے یہاں کوئی بڑا ایئرپورٹ نہیں بنایا گیا تھا۔ ملک اقتصادی ترقی سے گزر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں ایک شاندار ہوائی اڈے کی سرمایہ کاری ہونی چاہیے۔ ساکاگوچی سسٹم کے اندر تھا اور وہ تمام معلومات رکھتا تھا۔ یہ منصوبہ اسے بہت ہی بہترین لگا۔ جلد ہی ساکاگوچی لندن میں موجود تھا اور وہاں وہ وزارت ہوابازی کے نمائندوں اور نائجیریا کے بقیہ وفد سے ملنے کے لیے پہنچا تھا۔ یہاں نوئیڈ نے نائجیریا کے سینٹرل بینک کے گورنر پال اوگما کے روپ میں اس سے ملاقات کی۔ پال اوگما اس وقت نائجیریا کے مرکزی بینک کے ڈائریکٹر تھے۔ یہاں نیوٹ، جو کہ پال اوگما کے روپ میں تھا، اس نے ساکاگوچی کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ وزارت ہوابازی کا نمائندہ بھی تھا۔ ساکاگوچی نے اوگما کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، اس کی ساکھ کافی بہتر تھی، اسی لیے اسے اس ملاقات میں کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ساکاگوچی کو ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور یہ پہلی ہی میٹنگ $50 ملین کی ڈیل میں تبدیل ہو گئی۔ یہ پہلے سے ہی ایک بہت بڑا سودا تھا، لیکن یہ اعداد و شمار بہت تیزی سے کروڑوں سے اربوں تک پہنچ گئے اور آخر کار یہ رقم $242 ملین کی ہو گئی۔ یعنی کہ اس سب کے اختتام تک نیلسن ساکاگوچی $242 ملین کا دھوکہ کھا چکا تھا۔ اس میں 191 ملین نقد ادا کیے گئے اور باقی نیوٹ کے بتائے ہوئے بینک میں ٹرانسفر کیے گئے۔ پہلے فیکس سے لے کر پیسوں کے آخری تبادلے تک سب کچھ فراڈ تھا۔ نیلسن ساکاگوچی مکمل طور پر دھوکہ کھا کے اس فراڈ کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ منصوبہ اتنا کامیاب رہا تھا کہ نیلسن نے بینک کے سرمایے سے $242 ملین خوشی خوشی نیوٹ کے حوالے کر دیے۔ نیوٹ یہ رقم حاصل کرنے کے بعد منظر عام سے غائب ہو گیا۔ دوستو، یہ معاملہ 1998 میں اس وقت کھلا جب ایک اسپینش بینک نے بانکا نور ویسٹے کو خریدنے کی کوشش کی۔ جب بورڈ نے میٹنگ بلائی تو پتہ چلا کہ اس بینک کے آدھے فنڈ غائب ہیں۔ تفتیش شروع ہوئی اور پھر دھاگے کھلتے چلے گئے۔ بینک کا نصف سے زیادہ سرمایہ وہاں تھا ہی نہیں جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ تمام سرمایہ جزائر کمن میں ایک عجیب بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی اور ساکاگوچی کے پاس بورڈ کے کسی ممبر کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سچائی کھلنے لگی۔ ساکاگوچی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ اس نے بینک کے سرمایہ کو جعلی ایئرپورٹ سرمایہ کاری کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا تھا اور اس مجرمانہ فعل پر فوری طور پر تحقیقات شروع کی گئی تو پتہ چلا کہ وزارت ہوابازی اور نائجیریا کے مرکزی بینک اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس تمام سازش کا ماسٹر مائنڈ وہ بدنام زمانہ اسکیمر ایمانوئل نیوٹ تھا۔ اور نیوٹ نے بھی یہ کام اکیلے نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ کئی اور لوگ بھی شامل تھے۔ فروری 2004 میں ایمانوئل نیوٹ اور اس کے ساتھیوں اماکا ایناجمبا، ایمانوئل افولو، نیزریب اوکلی اور اوبم اوساکا کوئی کو ابوجا میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ نیوٹ کی بدقسمتی تھی کہ صرف 2 سال قبل نائجیریا کے صدر اولوسوگن اباسانجو نے اقتصادی اور مالیاتی جرائم کی کمیشن کی تشکیل سے شروع ہونے والے نائجیریا کے بڑے پیمانے پر گھپلوں کے خلاف کارروائیوں کا حلف اٹھایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمانوئل نیوٹ اور اس کے ساتھیوں کے پاس اپنے ہوائی اڈے کے فراڈ کے فریب سے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ متعدد مقدمات کی سماعتوں کے بعد عدالت نے بم کی دھمکی، رشوت ستانی، اغوا کی کوششوں جیسے الزام عائد کر کے کیس کو کسی اور جانب لے جانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ نیلسن ساکاگوچی کی گواہی ایمانوئل نیوٹ اور اس کے ساتھیوں کو مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی تھی۔ بالآخر نیوٹ کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور کروڑوں ڈالر کے فراڈ کی واپسی کے لیے اس کے اثاثوں کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ اس ضبطی کو اس نے بعد میں چیلنج کیا اور اس میں سے کچھ اثاثے واپس حاصل بھی کر لیے کیونکہ حیرت انگیز طور پر وہ صرف 5 سال بعد رہا ہو گیا تھا۔ دوسری جانب نیلسن ساکاگوچی بھی سزا سے نہیں بچ سکا۔ اسے منی لانڈرنگ کے الزام میں سوئٹزرلینڈ میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ دوستو، نیوٹ کی یہ سٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ فراڈ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بالآخر بے نقاب ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے محتاط ہیں؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو دلچسپ لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔
مزید ایسی دلچسپ ویڈیو کے لیے طلب سلیم کے ساتھ جڑے رہیں۔